الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے، تمام زائرین جو اس وقت کربلا اور بارڈر پہ موجود ہیں، ان سب کی قبولیت زیارت کے لیے، ان کی مشکلات میں آسانیوں کے لیے، سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے روز جمعہ گزرا ہے، بے حق کے امام زمان بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی دوسری مجلس ہے۔ عنوان گفتگو الحمدللہ کل آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ اس ہستی کے نام نامی سے اس خمسہ مجالس میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، جس ہستی پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ میں نے کل آیات قرآنی کی روشنی میں چند آیات کی تلاوت کی تھی کہ جن آیات کے معانی اور مفاہیم ابھی تک عالم خارج میں تحقق نہیں پایا، وجود نہیں پایا انہوں، اور وہ آیات آج بھی کلام مقدس میں، قرآن مجید میں، فرقان حمید میں موجود ہیں، اور ان آیات کی اگر تعویل کی جائے، یعنی انہیں اس حق و حقیقت کی طرف پلٹایا جائے،
تو اس کا مصداق آخری زمانے میں سوائے اس ہستی کے کسی اور میں جلوہ گر ہوتا نظر نہیں آتا جس کا انتظار ساری امت کر رہی ہے، بلکہ میں جملہ بدل دوں، ساری انسانیت کر رہی ہے۔ آپ کی خدمت عالیہ میں کل سورہ توبہ کی آیا نمبر 33 پیش کی تھی، جس کا معنی اور مفہوم عرض کیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں وہ خدا ہوں جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، یعنی سرکار دو عالم بعنوان ہادی آئے ہیں، ہدایت کرنے آئے ہیں، والدین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین ہر دین پہ غالب آ جائے۔ اور آخری آیت کا ٹکڑا وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِكُونَ، خدا فرما رہا ہے اگرچہ مشرکین اسے پسند نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا غلبہ دین میں جو رکاوٹ ہے وہ مشرکین ہے، مشرکین کو یہ دین حق کا غلبہ پسند نہیں ہے۔ اور شرک ایک ایسا عنوان ہے جس کی دو قسمیں علماء نے کی ہیں، ایک شرک جلی، ایک شرک خفی۔ شرک جلی جس طرح انسان بتوں کی پرستش کرتا ہے، ظاہری طور پر اللہ کا شریک قرار کسی کو بھی دے دے بت کے علاوہ، حتیٰ کسی انسان کو دے دے اللہ کا شریک، یعنی جس طرح خدا کو مان رہا ہے اسی طرح اس مخلوق خدا میں کسی کو خدا کے مقابلے پہ اسی معانی میں مانے تو شریک قرار دے، تو وہ بھی مشرک ہے۔ یہ شرک جلی ہے، واضح ظاہر شرک۔ ایک شرک خفی ہے جسے علماء نے باطنی شرک کہا ہے۔ فرمایا اس سے انسان مشرک تو نہیں ہوتا لیکن انسان کا درجہ ایمان گر جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ریاکاری، دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ یعنی انسان اگر یہ تصور کر لے اپنے اندر کہ یہ کام کر رہا ہوں نیک کام ہے، لیکن دل میں یہ کہے کہ لوگ بھی دیکھیں اور تعریف کریں، خدا کہتا ہے یہ تیرا عمل خالص نہیں رہا، خالص نہیں رہا، ملاوٹ آ گئی۔ اور ملاوٹ تو نے کس کے ساتھ کی ہے؟ میرے ساتھ نہیں۔ توجہ، خدا کہتا ہے مجھ سے چاہتے تھے نا، جزا تو میں دینے والا تھا، پھر تم نے یہ تصور کیوں کیا کہ دوسرا بھی دیکھے اور سراہے؟ یہ جو ریاکاری، لفظ ریاکاری تو عام ہے نا، اس میں تو کوئی ایسی پیچیدگی نہیں، دکھاوا میں مانا ریاکاری کا ہی کر رہا ہوں، ریا دکھانا۔ یہ جو ریاکاری ہے اس کے پیچھے ایمان کی ایک کمزوری ہوتی ہے، کمزوری یاد ہے۔ اگر انسان کو خدا پر یقین کامل ہو جائے اور خدا سمیع و بصیر اسے مان لے، انسان کے اندر پھر یہ جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے، یہ انگیزہ ہی ختم ہو جاتا ہے، یہ سبب ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میرے اس عمل کی کوئی غیر تعریف کرے، ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ہم میں مشکل ہے، مشکل ہے، لیکن خدا کہتا ہے یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، شرک باطنی۔ اور جتنا کوئی اس سے نکلتا جاتا ہے، کسی کا عمل خالص ہوتا جاتا ہے، اتنا خدا کے قریب وہ عمل ہوتا جاتا ہے، قرب الہی کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے، فائز ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ یا تیسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنی حیات میں، اجتماعی اور فردی حیات میں خدا کے دشمنوں پر اعتماد کر لے، یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ میری بات پہ توجہ فرمائیں گے؟ خدا فرما رہا ہے کہ یہ دین حق غالب آئے گا، یہ مشرکین کو پسند نہیں۔ اب وہ شرک جلی یا شرک خفی یا جن کا اس مشرکین پر اعتماد ہے، ان سب کو دین حق کے غلبے کو پسند نہیں کرتے۔ خدا وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ یہ دین حق غالب آئے، لیکن اللہ کہتا ہے میں طے کر چکا ہوں، چلیں آئیں، تاکہ بات اور واضح ہو جائے اور بات میں دلیل میں وزن پیدا ہو جائے۔ اگرچہ قرآن کی آیت ہے، اس سے آگے کیا کچھ سوچے گا؟ تو کل میں نے یہ سوال کیا تھا، سورہ توبہ، سورہ فتح اور سورہ صف، 3
سوروں میں اس آیت کا تکرار ہوا ہے، تکرار، تو گویا اس کی اہمیت بتائی تھی کہ اگر ایک ہی آیت ایک ہی الفاظ کے ساتھ 3 جگہ تکرار ہو رہی ہے تو گویا اللہ اس آیت کا تکرار کر کے تمام پیروان قرآن کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ حتمن ہوگا، یہ واقعہ ہر قیمت پر ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا، اس کی حتمیت کی، اس کی قاطعیت کی دلیل ہے، اس کے ہر قیمت پر ہونے کی دلیل ہے۔ کیا ہونے کی؟ اس دین حق کے غالب آنے کی دلیل ہے، اور یہ دین حق غالب آئے گا، آیا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین ہر دین پہ غالب آئے۔ تو کل والی بات میری آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگی، میں نے عرض کیا تھا ابھی تو اسلام افرادی یعنی تعداد میں بھی غالب نہیں آیا، ابھی تو تعداد میں بھی غالب نہیں، ہم عیسائیوں سے کم ہیں۔ پوری دنیا کے مقابلے پہ دیکھیں تو مسلمان ابھی 7 ارب کی آبادی میں 1.5 ارب، تو اب مجھے فیصدی میں ممکن ہے درست نہ کہہ سکوں، لیکن 25% سے زیادہ نہیں، ایسا ہی ہے نا، 20-25% پوری دنیا کی آبادی میں، تو ابھی تو ہم 50% افراد میں نہیں ہوئے، جبکہ اللہ نے کہا یہ دین ہر دین پہ غالب آئے گا، ہر دین پہ، ہر دین پہ۔ تو اس آیت کا معنی اور مفہوم پوری امت کے لیے آج بھی تشنا ہے، اور پیرو قرآن ہو یا مخالف قرآن، اس کا سوال تو ہے کہ تمہارے خدا نے یہ خبر دی، یہ کب پوری ہوئی؟ اور اگر کوئی کہے ماضی میں پوری نہیں ہوئی اور مستقبل میں بھی پوری نہیں ہوگی تو پھر قرآن کا یہ وعدہ، میں سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں، قرآن کا یہ وعدہ سچا ہوگا یا جھوٹا؟ پھر تو اگر سچا ہے یہ وعدہ تو پورا ہونا چاہیے۔ بعنوان مسلمان، ہر مسلمان، میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، کل سے میں جملہ دہرا رہا ہوں، مہدویت شیعہ سنی بحث نہیں، غلبہ دین کی بحث ہے، اور امام کے ظہور پر ایمان کسی مسلک کے غلبے پر ایمان نہیں، یہ دین کے غلبے پر ایمان ہے۔ میری باتوں پہ توجہ رہے گی۔ اب میں جس دین کے غلبے کی بات کر رہا ہوں اگرچہ وہ دین حق ہوگا، یہ شرط ہے، اور دین حق کون سا دین ہوگا وہ انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں، وہ بھی قرآن سے ہی عرض کر دیتا ہوں کہ دین حق کی نشانیاں کیا ہیں۔ لیکن یہ سوال ہے، امت سے سوال ہے، ہر پیرو قرآن سے، قرآن کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ نے اس وعدے میں وزن پیدا کرنے کے لیے دیکھیں اس سے پچھلی آیت سورہ توبہ کی آیہ نمبر 33 پھر 32، پچھلی آیت، خدا فرماتا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، توجہ فرمائیے گا، خدا فرما رہا ہے یہ لوگ اپنی پھونکوں سے نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں، خاموش کرنا چاہتے ہیں، وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے کے علاوہ کوئی بات پسند ہی نہیں کرتا۔ کتنی واضح آیت ہے، توجہ رہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، خدا فرما رہا ہے یہ دشمنان دین کا ارادہ ہے، خواہش، ارادہ یہاں بمعنی خواہش، یہ چاہتے ہیں کہ ہر ممکن، البتہ اللہ نے ان کی کمزوری ظاہر کی ہے، پھونکوں سے چاہتے ہیں یہ چراغ بجھ جائے۔ اب اس نور سے مراد کچھ نے اسلام لکھا، دین لکھا، جو بھی لکھو حق ہے نا، اور دشمن چاہتا ہے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ خدا کہتا ہے میں ارادہ کر چکا ہوں، میں بھی ارادہ کر چکا ہوں، ان کا ارادہ یہ ہے میں نے طے کیا ہے کہ یہ نور پائے تکمیل تک پہنچے۔ توجہ رہے، آیت کا آخری ٹکڑا کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ پسند نہیں۔ تو 2 باتیں ہو گئی، ایک وہ چاہتے ہیں دین مٹ جائے، اللہ کہتا ہے یہ بھی وہ چاہتے ہیں لیکن ہو کے رہے گا۔ دوسرا یہ دین غالب نہ آئے، وہ چاہتے ہیں، انہیں پسند نہیں، خدا کہتا ہے میں غالب کر کے رہوں گا۔ تو قرآن کی یہ دونوں آیتیں ہمیں نا امیدی اور مایوسی سے نکال کر نور امید دے رہی ہیں۔ لے اب آپ تک جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، یہ تمہیدی جملوں کا نتیجہ اس حد تک یہ ہے، دین حق ہے، کسی کو اعتراض نہیں،
لیکن دین خود تو کبھی غالب آئے گا ہی نہیں. دین کے غلبے کا معنی نفاذ دین ہے یا نہیں؟ نفاذ دین. اور دین نافذ اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک کوئی ایسی ہستی نہ ہو جو اسے نافذ کرے. کاش میری بات پہنچے. نفاذ دین کا معنی نافذ کرنے والے کا ہونا ہے. لے بات اور آسان کر دوں. خوبصورت آئیڈیالوجی ہو نا اور اس آئیڈیالوجی کو نافذ کرنے والا نہ ہو تو وہ کبھی نافذ نہیں ہوتی. وہ خیالات میں رہ جاتی ہے, عمل میں نہیں آتی. ایک بات. دوسری, میری بات کی تائید فرماؤ گے, مکتب آئیڈیالوجی جو بھی کہہ لو وہ کامل و اکمل بھی ہو لیکن اسے نافذ کرنے والا اس کو جانتا ہی نہ ہو, اس سے علم ہی نہ رکھتا ہو تو اسے نافذ کیسے کرے گا؟ تو بس دو چیزیں ثابت ہو گئی. ایک, مکتب اگر حق بھی ہے تو وہ حق بھی تب نافذ ہوتا ہے جب اسے نافذ کرنے والا بھی حق ہو. کاش میری بات پہنچے. اسے نافذ کرنے والا بھی حق ہو. جملہ کہوں, بھئی حق کو کبھی باطل نافذ کر ہی نہیں سکتا چونکہ باطل کا مفاد حق کو نافذ کرنے میں نہیں, باطل کا مفاد حق کو مٹانے میں ہے. تو اب کہوں جملہ, اگر دین حق ہے, آئیڈیالوجی حق ہے, مکتب حق ہے تو اس کا وارث بھی حق ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ دین خدا کا ہو اور خدائی دین کو نافذ کرنے والا باطل ہو جائے, جاہل ہو جائے. یہ ضروری ہے کہ جس دین کو نافذ کر رہا ہے اس دین کا کامل و اکمل عالم ہو, ورنہ کسے نافذ کرے گا؟ میں معذرت چاہتا ہوں. دیکھیں, جسے آئین ہی نہ آتا ہو, آسان بات کر رہا ہوں, پاکستان کا آئین ہے نا, جس نے اس آئین کو نافذ کرنا ہے اگر اسے آئین ہی نہ آتا ہو تو نافذ کیا کرے گا؟ کیا نافذ کرے گا؟ میں آسان لفظوں میں بات کروں, کوئی پیچیدہ بات نہیں, کامن سینس ہے کہ جو جس آئیڈیالوجی کو نافذ کرنا چاہتا ہے اسے اس کا عالم ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو تاریخ اسلام میں اسی لیے سرکار دو عالم کو اللہ نے دین کے نفاذ کا حق دیا, چونکہ تبیین, بھئی جملہ توجہ فرمانا, اس لیے کہ تبیین دین بھی مصطفیٰ کریں گے, تفسیر دین بھی مصطفیٰ کریں گے اور تنفیذ دین بھی مصطفیٰ کریں گے. اب توجہ فرما رہے ہیں, سرکار کے بعد یہ تینوں منصب جو ادا کر سکے وہی وصی رسول ہے. جزاک اللہ, سلامت رہیں. جو یہ کام نہ کر سکے وہ اس کا نائب نہیں ہے, اس کا وصی نہیں ہے, جس کے وصی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. دیکھیں, میں نے اب چونکہ آئین کی مثال دی تو ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ بات آگے بڑھے اور ایک آپ تک پہلو بھی پہنچ جائے. یہ پاکستان کا آئین, یہ بنانے والی یہی سیاسی پارٹیاں تھیں, چونکہ عوام کی نمائندہ تھی, عوام کا ایگریمنٹ جس کہا جاتا ہے, ایک اجتماعی معاہدہ ہے, ایسا ہی ہے نا. تو آئین پاکستان میں آئین یا جس ملک کا بھی آئین ہو اس معاشرے میں مقدس مانا جاتا ہے یا نہیں؟ بولیں تو صحیح, مقدس مانا جاتا ہے. حالانکہ اس آئین کو وجود میں لانے والے انسان ہیں اور انسان بھی ہم جیسے ہی ہیں, ہم میں سے منتخب ہوئے. تو انہوں نے یہ آئین بنایا. پہلا, آپ اس آئین کو مقدس مانتے ہیں. دوسرا اس آئین کی تشریح کرنے کا حق بھی آپ ہر کسی کو نہیں دیتے, ہر کسی کو. اب تو چلے میڈیا, سوشل میڈیا بھی اور دوسرا میڈیا بھی اتنا آزاد ہو گیا, اتنا وسیع ہو گیا کہ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے کوئی دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں. یہ پچھلے دنوں کہ بھئی یہ نااہل ہیں یا نہیں, تو وہ تشریح کس نے کی؟ عدالت نے کی نا, سپریم کورٹ نے کی. آپ آئین کی ایک شک کی بھی اگر تشریح چاہتے ہیں نا تو وہ حق بھی کسی عام کو نہیں دیتے. جو آئین یہاں کے انسانوں نے بنایا ہے, کاش میری بات پہنچ جائے. مثال دے رہا ہوں, تمثیل سے بات سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے. بھئی یہ پاکستان کا آئین جو یہاں کی سیاسی پارٹیوں نے بنایا اتنا مقدس, اتنا عظیم ہے کہ آپ نے اس کے لیے یہ دائرہ کھینچ دیا اور طے کر دیا کہ اس کی
آئین کی تشریح کا معنی توضیح تبیین، کہ کیا کہہ رہا ہے آئین، کیا کہہ رہا ہے، اس کی تشریح کا حق بھی ہر کسی کو نہیں دیا، اور اگر ہر کوئی دے بھی دے تو وہ تشریح قابل قبول نہیں۔ کون کرے گا؟ ہر عدالت، مادرجہ ہر عدالت نہیں، کون؟ سپریم۔ عجیب ہے، پاکستان کا آئین اتنا مقدس کہ اس کی تشریح سپریم کرے، اور اللہ کا آئین نہیں۔ توجہ، اگر دنیا کا بنایا ہوا آئین اتنا مقدس ہے کہ اس کی تشریح کا حق آپ ہائی کورٹ کو بھی نہیں دیتے، سپریم کورٹ کو دیتے ہیں، تو اللہ نے جو آئین بھیجا اس کا حق ہر ناقص، ہر کس و ناقص کو دے دیں گے کہ جو چاہے اس کی تشریح کرے؟ نہیں۔ توجہ، معذرت چاہتا ہوں، جو جملہ کہا ہے چونکہ اس طرح واضح کرتا ہوں، اسی لیے اللہ نے جو آئین بھیجا تھا اس کی تشریح مصطفیٰ کے ذریعے کروائی، تو سرکار کے بعد بھی وہ ڈھونڈو جو مصطفیٰ جیسے ہوں۔ چلیں، کل میں نے جملہ کہا تھا، یاد ہے، ذہنوں میں ہے، حدیث ثقلین میں سرکار نے یہی بتایا۔ اب مختلف حدیث ثقلین کو ہر جہت سے حل کر سکتے ہیں، سرکار نے اسی لیے فرمایا دو چھوڑ رہا ہوں، قرآن کے ساتھ اہل بیت، تاکہ قیامت تک اس قرآن کو ان ناقصوں اور جہلوں کی تشریح سے بچایا جائے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور جملہ بدل دوں، ان جہلا کی تفسیر بالرائے سے بچایا جائے جو قرآن کو اپنی مرضی کے معنی دیں گے۔ اللہ نے کہا میں نے اس قرآن کے ساتھ قیامت تک اسی لیے امام چھوڑا ہے کہ پوری دنیا کی تشریح ایک طرف، امام کی تشریح ایک طرف۔ اور فرمایا اسی کی تشریح قابل قبول ہوگی جو میرا بنایا ہے۔ یہ ہے تشریح کا حق بھی اللہ کے بنائے کو، تنفیذ کا حق بھی ادھر سے آئے ہوئے کو۔ یہ ہے معنی کہ یہ دین کے غلبے کا معنی امام میں کیسے ہم کرتے ہیں؟ اللہ نے تو قرآن میں دین کے غلبے کا معنی کیا۔ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے یہ نوجوانوں سے کہ بھئی یہ آیت تو پڑھ رہے ہو دین کے غلبے کی، اللہ کہتا ہے دین حق غالب آئے گا، اور آپ کہتے ہیں یہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ توجہ فرمائیں، اب میں کل چونکہ وعدہ کیا تھا اس لیے کہ امام فخر الدین رازی اسی تفسیر سورہ توبہ کی اسی آیت کے ضمن میں جو میں نے ابھی پڑھی کہ پروردگار فرما رہا ہے میں نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ، اور یہ دین حق ہر دین پہ غالب آئے گا۔ امام فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ضمن میں یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ھذا وعد من اللہ بانہ تعالی یجعل الاسلام عالیا علی جمیع الادیان۔ فرماتے ہیں یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ اللہ اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرے گا، یعنی تمام ادیان مٹ جائیں گے۔ غالبے کا معنی یہی ہے، یا ان کا وجود کل عدم ہو جائے گا، کل عدم۔ تمام ادیان پر اللہ اسلام کو غالب کرے گا۔ کہتے ہیں یہ کس کے ذریعے ہوگا؟ وَتَمَامُ هَذَا إِنَّمَا يَحْصُلُ عِنْدَ خُرُوجِ عیسیٰ، جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ نہیں توجہ فرمائیں، آپ کہیں گے اس کو امام کے ساتھ کیسے منطبق کریں؟ تو عیسیٰ کا نزول ہوگا ہی بعد میں، پہلے تو امام کا ظہور ہے، ایک ظہور ہے ایک نزول ہے، ظہور پہلے ہے نزول بعد میں ہے۔ میری بات پہ توجہ فرمانا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دین غالب تب آئے گا جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ تو گویا کہتے ہیں نا کہ ایک واسطے سے یہ قبول کر رہے ہیں کہ اس آیت کا معنی ابھی متحقق نہیں ہوا، ابھی وجود نہیں پایا، وجود پائے گا۔ کب پائے گا؟ جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ میں نے چونکہ سیم ان کے جملے پڑھے، اگلی روایت انہی کی پڑھتا ہوں۔ آگے امام رازی فرماتے ہیں ذالک عند خروج المہدی لا یبقى احد الا دخل فی الاسلام۔ کہتے ہیں جب امام کا، اب پہلے لکھا تھا حضرت عیسیٰ کا، اب کہتے ہیں حضرت عیسیٰ سے پہلے چونکہ امام مہدی آئیں گے، فرماتے ہیں جب اس امام کا ظہور ہوگا تو روئے زمین پر کوئی شخص بھی نہیں رہے گا جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اظہار نہ کرے۔
میں اے داری دیکھیں، میں ایک بات ممبر سے کہوں، یہ جو میں جزاک اللہ، سلامت رہیں سلامت، میں چونکہ شہر ہے لاہور، یہ نوجوان بچے، میں چاہتا ہوں کہ مہدویت پر اپنے حصے کی گفتگو، الحمدللہ ہمارے علماء متعدد اس پر گفتگو کرتے ہیں، ہر کسی کی گفتگو کرنے کی اپنی ایک جہت ہوتی ہے، اپنا ایک روش ہے، طریقہ کار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کو دینی پوائنٹ آف ویو سے بھی پیش کروں، اجتماعی سے بھی۔ پہلے آپ کے سامنے یہ پیش کروں کہ یہ عقیدہ دینی ہے، یعنی امام زمان کے عقیدہ جو ہم رکھتے ہیں کہ آپ کا ظہور ہوگا، دین غالب آئے گا، تو یہ کچھ شیعوں کی بنائی باتیں نہیں، بلکہ یہ تمام مسلمان اہل سنت بھائی ہم سے پہلے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کر چکے ہیں، سنیے گا۔ اور یہ بھی حسین اتفاق ہے کہ جتنی روایات امام زمان کے بارے میں شیعہ مکتب میں ہیں، وہ سب روایات اہل سنت میں ہے۔ نہیں توجہ ہوئی، معذرت چاہتا ہوں، جس قسم کی بھی، مثلا حضرت امام زمان کے حوالے سے، آپ کے اسم نام کے حوالے سے، آپ کے خد و خال کے حوالے سے، شمائل کے حوالے سے، آپ کی سیرت و صورت کے حوالے سے جتنی روایات آپ کو بہار میں ملیں گی، اتنی روایات اہل سنت میں ملیں گی۔ نہیں توجہ فرمائیں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، جس طرح کی روایات اہل تشیع میں مطالعے سے بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں کر رہا، ہواؤں میں نہیں کر رہا، جتنی روایات میں نے اہل تشیع میں پڑھی، امام زمان کے ظہور، آپ کی حکومت، آپ کے فضائل و مناقب، آپ کے ظہور کے حوالے سے، وہ ساری روایات اہل سنت میں بھی پڑھی۔ یہ دو دفعہ جملہ دہرایا کیوں؟ آپ کو پتا چل جائے اگر یہ شیعوں کی بنائی روایات ہوتی تو ادھر نہ ہوتی، کم از کم یہ تو ہے نا۔ دیکھیں، اصول طے یہ ہوتا ہے کہ کسی نظریے میں اگر اختلاف ہو جائے تو جس کا نظریہ ہے وہ اس کے لیے حجت ہوتا ہے، دوسرے کے لیے دلیل تب بنتا ہے جب اس کی کتاب میں ملے۔ چلے اب جلدی میں بات کہہ دوں یہ نوجوانوں کے لیے کہ یہ چیزیں یاد رکھا کریں۔ مثلا اگر کوئی اپنے عقیدے میں کوئی روایت اپنے عقیدے میں پیش کرتا ہے اپنی کتاب سے، اور اپنے کسی مورد پسند شخصیت کی تعریف و تمجید کرتا ہے، مناقب اور فضائل پڑھتا ہے، لیکن اپنی کتابوں سے پڑھتا ہے، تو اس کے لیے دلیل ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ نہیں، میں انصاف کی بات کروں گا، اگر مولا کائنات کے فضائل آپ پڑھیں اور صرف شیعہ کتاب سے پڑھیں تو آپ کے لیے حجت ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ چلیے میں پہلے ادھر کی بات کرتا ہوں، اگر آپ پنجتن کے فضائل پڑھیں اور شیعہ کتاب سے پڑھیں تو آپ کے لیے دلیل ہے، دوسرے کے لیے کیوں؟ بات کوئی آسان ہے نا، پیچیدہ تو نہیں۔ لو، کہنا کیا چاہتا ہوں، خدا کی قسم، پنجتن کی فضائل اور پنجتن امت کی ایسی ہستیاں ہیں کہ ہم جو فضائل پڑھتے ہیں وہ ہیں، دلیل یہ ہے کہ جتنے فضائل پنجتن کے شیعہ کتب میں ہیں اتنے ہی اہل سنت میں ہیں۔ نہیں توجہ ہوئی، معذرت چاہتا ہوں۔ لو، ہم علامہ نکن کا بڑا پیارا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں مولا کائنات کے فضائل ہیں، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جتنے شیعوں میں ہیں اتنے اہل سنت میں ہیں، لیکن کہتے ہیں ان کے علاوہ جس کے فضائل ہیں وہ ان کی کتب میں ہیں، وہ مخالف کتب میں نہیں ملیں گے۔ تو گویا ثابت ہو گیا کہ جن کے مذہب میں صرف ان کے فضائل ملے وہ ان کے ہیں، لیکن علی کائنات کی واحد ہستی ہے، جیسے ادھر مقدس ہے ویسے ادھر مقدس ہے۔ مولا کائنات یا پنجتن پاک کی شخصیت امت کی شخصیات ہے، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جتنے فضائل ادھر ہیں اتنے ادھر ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی لیے فرمایا تھا کہ اتحاد ثقلین پہ ہو سکتا ہے، ثقلین پہ یعنی قرآن اور اہل بیت پہ، باقی سب کا احترام کرو۔ میری طرف متوجہ رہیں گے میں جو بات کر رہا ہوں، باقی سب شخصیات مقدس ہیں، محترم ہیں، لیکن متفق آل محمدی ہیں۔
نقطہ وحدت آل محمد یہ. اب میں دوسروں کی توہین نہیں کرتا لیکن ایک جملہ دہراتا ہوں جو گزشتہ سال میں نے عرض کیا تھا. میں اس کا وہ کہتے ہیں نا حل اپنی دانست میں ایسے کرتا ہوں. اصحاب اور آل دونوں کے حوالے سے امت میں ایک طبقہ ہے وہ اصحاب کے بارے میں بڑا وہ کہتے ہیں سینسیٹیو ہے, بڑا حساس ہے, اور بڑا اس کے بات کی جائے تو وہ تھوڑا جذباتی احساساتی ہو جاتا ہے. چلے میں ان کے لیے یہ حل پیش کرتے میں کہتا ہوں کہ آل اور اصحاب میں بنیادی فرق ایسے ہی کر لو. ایک احترام کا حصہ ہے, ایک ایمان کا حصہ ہے. اصحاب ایمان کا نہیں احترام کا حصہ ہے, اور اہل بیت ایمان کا حصہ ہے. اور یہ صرف شیعوں کے ایمان کا نہیں, ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اب اگر کسی کو اعتراض ہے کہ اہل بیت ایمان کا حصہ نہیں ہے تو وہ نماز میں درود کن پر پڑھ رہا ہے؟ میری بات میں توجہ ہے؟ لو, جتنا فرق آپ نماز اور غیر نماز میں کرتے ہیں, یعنی نماز اور نماز سے باہر ہو کے کرتے ہیں, اتنا فرق آل میں اور دوسروں میں رکھیں. میں نے جملہ جلدی میں کہہ دیا. بھئی نماز میں جن پہ درود ہے نماز میں, تو اس کا معنی ہے کہ نماز میں درود محمد اور ان کی آل پر ہے, تو اس کے آگے پیچھے کسی کا اضافہ نہیں. کر لیں اضافہ اور نماز مکمل کر کے دکھائیں. نہیں, معذرت چاہتا ہوں, کوئی غیر شیعہ بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی پڑھے تو آل محمد کے آگے کوئی اضافہ نہیں. آل محمد کے بعد کما صلیت کہہ رہے ہیں, وہ درود کی قسم ہے. ایک درود تو انہی پر ہے نا, تو آل محمد پہ رک رہا ہے, شیعہ ہو یا سنی رک رہا ہے. نماز میں رک رہا ہے, نماز سے باہر جسے مرضی شامل کریں. تو پتہ چلا نماز میں حکم خدا سے مصطفیٰ نے انہیں شامل کیا. تو گویا بتایا کہ جتنا فرق نماز میں آنے والوں اور باہر والوں میں ہے اتنا فرق ان کے مرتبے میں رکھنا. ہم بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں. کوئی ہمارا غیر اخلاقی یا اس طرح کا مطالبہ نہیں جس میں کسی مسلمان کو اذیت ہو. ہم کہتے ہیں اہل بیت رسول ہر تمام امت کے لیے نقطہ وحدت ہے, نقطہ وحدت ہے. محبت اہل بیت, اطاعت اہل بیت, ولایت اہل بیت ایمان کا حصہ ہے, ایمان کا جز ہے. اور سوائے نواسب اور خوارج کے باقی سب مانتے ہیں. آئیں, اسی اہل بیت رسول کی آخری فرد ہے امام زمان, اسی وجود کا تسلسل ہے امام. اور میں یہ جو روایات پیش کر رہا ہوں اسی لیے پیش کر رہا ہوں سامنے کتاب رکھ کے کہ آپ کے ذریعے جب آپ بات کہیں کریں تو آپ کے پاس دلیل ہو کہ یہ شرعی حوالے سے شیعوں کا کوئی بنایا ہوا اپنا نظریہ نہیں. تھوڑا توجہ فرمائیں, اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ باتیں بھی توجہ فرمائیں. عام ڈگر سے, عام خطابت کے انداز سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب امام کا ظہور ہوگا, امام کا ظہور ہوگا تو فرماتے ہیں کوئی باقی نہیں رہے گا سوائے اسلام کے, یعنی ایک دین باقی رہ جائے گا. تو گویا اب ثابت ہو گیا امام کا انتظار اصل میں دین کے غلبے کا انتظار ہے. ایسا ہی ہے نا, امام کا انتظار اصل میں اللہ کے اس دین کے غلبے کا انتظار ہے جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے بھیجا. چلیں بات مکمل کسی حد تک, آج کی حد تک کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں. لیں, ایک آیت پڑھی, دو پڑھی, تیسری آیت پڑھ رہا ہوں. دو آیات پڑھی نا سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 اور 33. ایک میں اللہ نے کہا یہ چاہتے ہیں نور الہی خاموش ہو جائے, میں چاہتا ہوں اسے پایہ تکمیل تک پہنچاؤں. دوسری آیت میں خدا نے کہا میں دین حق کو غالب کروں گا, اگرچہ مشرکین کو یہ پسند نہیں ہے, مشرکین کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ دین حق غالب آئیں. اللہ نے تمام انبیاء کو کس لیے بھیجا؟ قرآن بتا رہا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. بھئی توجہ رہے, اللہ سورہ حدید میں فرما رہا ہے میں نے تمام رسولوں کو واضح روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ, اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی. کیوں بھیجی؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ,
تاکہ وہ انسانوں میں نظام عدل قائم کریں۔ تو تمام رسولوں، ایک رسول خدا نہیں، تمام رسولوں کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ عدل قائم ہو جائے۔ ذرا زحمت فرمائیں میرے ساتھ، کیا انبیاء صرف ایک گھر میں عدل قائم کرنے آئے تھے؟ پورے جہان میں نا، یعنی آسان لفظوں میں اس رسول کی رسالت کا جہاں تک دائرہ تھا اس پہ فرض تھا، یعنی اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری تھی کہ انسانوں پر اللہ کا نظام یعنی عدل قائم کریں۔ بول کے بتائیے گا، سرکار کی رسالت پورے تمام کرۂ ارض پر ہے یا نہیں؟ تو سرکار چاہتے تھے نا کہ کرۂ ارض پر یہ نظام قسط عدل قائم ہو جائے۔ اب میں زحمت دے رہا ہوں، مجھے بتائیں جیسے رسول چاہتے تھے ویسے ہوا؟ نہیں ہوا۔ ہم صرف کہتے ہیں یہ تمام مسلمان، یہ تو مشاہدے سے ثابت ہے۔ اچھا، بعد میں خلفائے راشدین کا، اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان طبقہ مانتا ہے انہیں رسول خدا کے اسی خلافت کو علی منہاج نبوہ مانتا ہے، وہ بھی اس چیز کا قائل نہیں کہ خلفائے راشدین نے پورے کرۂ ارض پر عدل قائم کر لیا ہو، قائل ہے۔ اور 30 سال کے بعد وہ بھی خلافت علی منہاج یعنی نبوت کی راہ پر وہ بھی قائل نہیں۔ اور اگرچہ سوال ہے، جو دین قیامت تک کے لیے آیا اس کی روش صرف 30 سال چلے؟ میں نے بہت بڑا سوال چھوڑا ہے، متوجہ ہیں میں نے کیا کہا ہے؟ جو دین قیامت تک کے لیے آیا اس دین کے مطابق حکومت ہمارے برادران کے نزدیک بھی 30 سال چلی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں خلافت راشدہ نہیں رہی۔ تو سوال تو ہے، دین ہے قیامت تک اور خلافت ہے 30 سال، کیا سرکار یہ چاہتے تھے کہ 30 سال یہ دین رہے؟ اگر قیامت تک چاہتے تھے تو سرکار کو اہتمام بھی قیامت تک کرنا ہے۔ میری بات میں توجہ ہے؟ ایک ایک جملے میں ایک ایک تقریر ہے، لیکن وہ میرا موضوع نہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں جلدی باتیں پہنچا رہا ہوں۔ لے سورہ حدید کی اس آیت کی تائید آپ نے فرمائی، قرآن کہہ رہا ہے تمام رسولوں اور سرکار کیا یہ مقصد تھا کہ دنیا میں نظام عدل ایک وجب بھی باقی نہ رہے جس پر اللہ کا نظام عدل قائم نہ ہو جائے، یعنی شرق سے غرب، شمال سے جنوب، جتنے بر اعظم ہیں سب پر اللہ کی حکومت ہو۔ یہ بعنوان مسلمان ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ماضی میں ایسا ہوا نہیں ہوا۔ توجہ، تیسری آیت، چوتھی پڑھ رہا ہوں۔ خدا کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ دو کام کرے، کیا؟ طاغوت کو مٹائے اور اللہ کی بندگی کو نافذ کرے۔ میں بنیادی باتیں کر رہا ہوں، کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا۔ مجھے نہیں پتا کتنا آپ کا مزاج اس کے لیے آمادہ ہے۔ مہدویت کی بنیاد دینی سمجھیں۔ میں امام زمان پر جب گفتگو کرتا ہوں تو میں واقعات نہیں پڑھتا، میرا اپنا مزاج ہے، میں واقعات نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں بنیادی بات کی جائے، بنیادی بات کی جائے تاکہ عقیدہ مہدویت کی قرآنی اور اسلامی بنیادیں لوگوں کے سامنے آئیں۔ امام زمان سے ملاقات، امام زمان کے واقعات وہ شیعہ کے لیے قابل جاذبیت ہیں، غیر کو کیا دلیل دو گے؟ غیر کے لیے دلیل تو تب بنے گی جب قرآن اور سنت سے دلیل دی جائے۔ تو میں اس تناظر سے بات کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں کہ جو باتیں بنیادی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے یہ آیات پڑھی ہیں، خدا کہتا ہے میں نے رسولوں کو بھیجا نظام عدل قائم کریں، یہ اجتماعی نظام کی بات ہے۔ دوسرا، وہ طاغوت سے امتوں کو نکالیں اور اللہ کی بندگی میں لائیں۔ تو اللہ کی بندگی پورے کرۂ ارض پر غالب آنی چاہیے نا، یعنی شرک ختم ہو جائے، آسان لفظوں میں شرک ظلم ختم ہو جائے۔ بھئی بس آخری پہلو بولیے، یہ جو قرآن نے کہا یہ ماضی میں ہوا نہیں ہوا؟ ہر نبی یہ چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے؟ جیسا چاہتے تھے ویسا نہ ہوا۔ لو آج کی گفتگو کا یہی خلاصہ، جو آدم سے خاتم تک چاہتے تھے نہیں ہوا، جو مولا علی سے لے کر امام عسکری تک 11 امام چاہتے تھے نہیں ہوا، جو ان کی چاہت کو عملی جامہ پہنائے گا اسے امام زمان کہتے ہیں۔
میری بات پہ توجہ ہے؟ چلیں اسی اپنے جملے کی تشریح ایسے کر دوں، جو تمام انبیاء کے مقصد بعثت، جو تمام ائمہ کے مقصد امامت کو نقطہ کمال تک پہنچائے، اسے امام زمان کہتے ہیں۔ اور آسان کر دوں، جو دنیا میں آنے والے تمام متقین، صالحین، مومنین، جو دنیا میں آنے والے تمام ان لوگوں کا جو امت کی خیر کے لیے قربانیاں دیتے رہے، اور جملہ واضح کروں، جو کربلا کے مقصد کو معاشرے میں نافذ کرے گا، اسے امام زمان کہتے ہیں۔ جو کربلا کے ہدف کو عملی جامہ پہنائیں گے، جو مومنین کی آرزوؤں کو، جس کے لیے مومنین جد و جہد کرتے ہیں، جملہ کہوں انشاءاللہ کل وضاحت کروں گا جب امام کے انتظار پہ گفتگو کروں گا، اگر اس خمسے میں اس تک پہنچے تو، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، خدا کی قسم دنیا کا ہر طبقہ نا امید ہو جائے، جو امام پر ایمان رکھتا ہے اس کو اس نا امیدی سے نکلنے کے لیے ایک نور ایمان موجود ہے۔ ان دنیا کی سختیوں کو دیکھ کے کبھی نا امید نہ ہونا، کیوں؟ چونکہ اندھیروں میں ہی چراغ جلتے ہیں، ظلمات میں ہی نور بلند ہوتا ہے۔ اگر آپ انبیاء کی تاریخ پڑھیں قرآنی، تو جب انسان گمراہی کی انتہا پہ پہنچے تب ہی اللہ کے نمائندے کو مبعوث کیا گیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ سرکار دو عالم جس معاشرے میں آئے وہ انحطاط، انحراف، ظلم، زیادتی، جبر، استبداد کی انتہا پہ تھا یا نہیں؟ اور سنیے گا، یہ بات بڑی بنیادی ہے اجتماعی نقطہ نظر سے، انسان کو یہ ظلم، یہ استبداد، یہی انسانوں میں یہ جذبہ پیدا کرتا کہ اس سے نکلیں۔ یہ فطری جذبہ ہے، اور اسی فطری جذبے کی تسکین کے لیے اللہ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے۔ لہذا انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا، یہ جو کہا گیا ہے نا، یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، وہ آخر عدل و انصاف سے دنیا کو پر کر دیں گے جیسے ظلم و ستم سے پر ہوگی۔ اس ظلم و ستم سے پر ہوگی کا معنی یہ نہیں کہ ظالم بننا ہے، پر کا معنی پر ہوگی، اس کا معنی غلبہ ہوگا۔ کس کا؟ ظلم کا، نہ ظالموں کا۔ ظلم کے غلبے اور ظالموں کے غلبے میں فرق ہے۔ سارے ظالم نہیں ہوں گے، ظلم کا غلبہ ہوگا۔ چلیں پڑھے لکھے دوستوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں، کسی معاشرے پہ عدل نافذ ہے یا ظلم، اس کا معیار عوام نہیں ہوتے، حکومت ہوتی ہے۔ آپ حکومت کو کہتے ہیں ظالم ہے یا عادل ہے، ایسا ہی ہے۔ لیں اور آسان کرتا ہوں، دنیا میں مظلوم زیادہ ہیں، ظالم کم ہیں، تو پھر ہمیں ظالم ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ اس لیے کہ طاقت ظالموں کے ہاتھ میں ہے، ویٹو پاور ان کے پاس ہے۔ اب کہوں جملہ، امام کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ امام ان ظالموں کے ہاتھ سے طاقت لے کر مظلوموں کو دے دیں گے۔ یہ لاجک ہے، منطق ہے، یہ کوئی تخیلاتی افسانوی عقیدہ نہیں ہے۔ امام زمان پر ایمان، بھئی ایک جملہ آخری کہہ رہا ہوں، امام زمان پر ایمان اصل میں توحید کا، ایمان کا تسلسل ہے۔ نہیں، کیا تسلسل ہے؟ اس بات کا تسلسل ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو حکمت کے تحت خلق کیا ہے۔ اللہ کے حکیم اور عادل ہونے کا معنی امت میں واضح ہوتا ہی تب ہے جب عقیدہ مہدویت پہ ایمان ہو جائے۔ اس لیے اپنے امام سے اپنا قلبی تعلق پیدا کریں، ایمانی تعلق پیدا کریں، معرفت کا تعلق پیدا کریں۔ آپ متوجہ رہیں گے۔ میں کل بھی ذکر کیا امام زمان کا، ہماری قلبی کیفیات وہ نہیں بن پاتی جو ہونی چاہیے۔ کس کی نسبت؟ امام زمان کی نسبت۔ وجہ بلا کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ معذرت چاہتا ہوں، جملہ سخت کہہ رہا ہوں، ہماری باور، ہمارا یقین ابھی اس مرحلے پر نہیں پہنچا۔ جس دن ہمیں باور ہو گئی نا کہ وہ ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ معرفت ہو جائے دیکھنے والا کون ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، یہ سارے اس وقت میرے سامنے جتنے لوگ موجود ہیں اور جہاں جہاں مومنین ہیں، سب کی خواہش ہے نا کربلا چلے جائیں، ہے نا؟ کہہ دوں جملہ، امام کی قبر مطہر پہ جاؤ گے تو جتنے آپ کے اندر جذبہ قبر مطہر پہ جانے کا ہے، اتنا جذبہ امام کے حضور جانے کا ہو جائے، وہی حسین وقت کا ہو جائے کہ ہم ان کے حضور ہیں، ان کے حضور، امام کے حضور۔ جس دن ہماری یہ باور ہو گئی، یقین ہو گیا، اور یہ یقین ہمارے وجود میں نافذ ہو گیا، اس دن ہم تڑپیں گے، اس دن ہمیں احساس ہوگا۔ 10 دن آپ اپنی اولاد سے دور رہے نا تو آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ گھر میں آتے ہی جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے گلے لگاتے، اس کی دوری کا احساس کرتے ہیں نا۔ معذرت چاہتا، حدیث ہے شیعہ سنی دونوں نے لکھی، سرکار سے پوچھا گیا مومن کا ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا جب میں اور میری اہل بیت اسے اس کی اولاد اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہو جائے۔ اگر مجھے آپ کو اپنی اولاد کا درد اور دوری محسوس ہوتی ہے اولاد کی، امام تو روحانی باپ ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج نہیں، یتیمان آل محمد۔ جانتے ہیں یتیمان آل محمد سے مراد شیعہ پیروان آل محمد۔ کیا معنی یتیم کا؟ کہتے ہیں یتیم اسے کہتے ہیں جس کا سرپرست نہ ہو۔ اب آپ کہیں گے وہ تو ہیں، یعنی ہم بالمشافہ ان کی حکومت کے سائے میں نہیں۔ کیا پڑھتے ہیں آپ دعائے ندبہ میں؟ صرف ابھی تک زبانی ہم پڑھ رہے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں میں اس انداز میں بات کر کہ میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ یہ صرف کہیں نہیں، حس کریں۔ جس دن میری اور آپ کی یہ باور ہو گئی نا، اس دن ہم تنہائی محسوس کریں گے، تنہائی۔ اس دن ہمیں احساس ہوگا ہم غربت میں ہیں، تنہائی میں ہیں، ہم لوگوں میں ہوتے ہوئے تنہا ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ رفیق سفر کے پاس نہیں، ساتھ نہیں، جس کے ساتھ یہ سفر طے ہونا ہے۔ کاش یہ احساس ہو جائے، احساس ہو جائے۔ یہ معرفت کا مرحلہ درجہ ہوگا تو پھر مر مٹنے کو تیار ہوں گے، پھر اپنی جان پیاری نہیں ہوگی، پھر حسین وقت پیارا ہوگا۔ پھر ہوگا کہ 70 دفعہ اللہ ہمیں زندہ کرے اور 70 دفعہ پوچھے کیا چاہتے ہو، تو ہر دفعہ کہیں گے حسین پہ قربان ہونا۔ یہ کربلائی جذبہ چاہیے، یہ کربلائی معرفت چاہیے۔ وہ آنے والے حسین کو یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ ابھی وہ مرحلہ آیا نہیں، آنا چاہیے۔ وہ 313 اس مرحلے کے ہوں گے، اس اپنے دور کے سلمان ہوں گے، ابو ذر ہوں گے، مالک اشتر ہوں گے، حبیب ہوں گے، وہ اکبر ہوں گے، قاسم ہوں گے۔ آج عموماً ایک ہستی کی مصیبت پڑی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک مصیبت کا جملہ کہہ دوں اور آپ کی زحمت ختم۔ بہت آپ سے باتیں کر لیں، اتنا میں چاہتا نہیں تھا۔ توجہ فرمائیں گے، گفتگو 50 منٹ ہو گئی، اس سے زیادہ اب امکان نہیں ہے کہ آپ کو اور زحمت دوں، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، وقت کا حسین بھی اس حسین کو یاد کر کے روتا ہے۔ کل کا جملہ ذہن میں ہوگا، میرے آقا و مولا کہتے ہیں اے میرا دادا حسین میں خون روتا ہوں۔ کب خون روتا ہوں؟ اس منظر کو دیکھ کے جب 70 قدموں پہ دادی کھڑی ہے اور آپ کے قاتل کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ آج جملہ بدل رہا ہوں، میں کہتا ہوں مولا امام زمان، اگر آپ یہ منظر دیکھ کے خون روتے ہیں، اگر آپ اپنی دادی سیدہ زینب کو دیکھ کے خون روتے ہیں، تو اللہ جانے جب سکینہ کو دیکھتے ہیں۔ کہہ دوں جملہ، میں نے ابھی جامعۃ المنتظر میں یہ جملہ عرض کیا ہے کہ جو مصائب ثانی زہرا نے 56 سال کی عمر میں برداشت کیے ہیں،
اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ ایسا آپ کو معلوم ہے، یہ میرے بچے نوجوان بھائی حضرت امام حسین سے ثانی زہرا 1 سال چھوٹی ہیں۔ امام حسین کی عمر وقت شہادت 57 سال، تو ثانی زہرا کی 56 سال۔ اس لیے میں نے کہا جو مصائب ثانی زہرا حضرت زینب نے 56 سال میں دیکھے نا، جملہ بدل دیا ہے، جو مصائب ثانی زہرا نے 56 سال میں دیکھے، وہی مصائب سکینہ نے 4 سال میں دیکھے۔ اب جملے کا انداز بدل رہا ہوں، خدا کی قسم، بلکہ میں سوچتا ہوں حسین نے 4 سال کی بچی کی تربیت کیسے کر دی تھی۔ کیوں میں نے کہا کیسے کر دی تھی؟ جو 70 قدموں پہ بہن نے دیکھا، وہ 4 قدموں پہ بیٹی نے دیکھا۔ عرض کروں، سیدہ حضرت شہزادی سکینہ کی مصیبت کا اندازہ کون کرے؟ اب میں مثال سے یہ بات کہوں گا اور زحمت ختم کر دوں گا۔ مجھے بتائیں، خدا نہ کرے کسی کے گھر میں کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے اور اس کا بچہ 4 سال کا ہو، آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے؟ اگر کسی کا باپ چلا جائے نا جوانی میں اور بچہ 4 سال کا ہو، ہمارے بزرگ کہتے ہیں اس بچے کو گھر سے دور لے جاؤ جب تک اس کا بابا دفن نہ ہو جائے، بچے کو قریب نہ لانا۔ اب بچے کو کسی کے گھر میں لے جاتے ہیں، بچہ محسوس کرتا ہے نا میں بیگانے گھر میں ہوں، تو پوچھتا ہے کہ مجھے اپنے گھر لے کے کیوں نہیں جاتے؟ وہ جس بچے کی نوجوان کی آپ نے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، وہ پھر کہتا ہے بیٹا لے جاؤں گا۔ پھر وہ پوچھتا ہے میرا بابا کہاں ہے؟ جب آتا ہے گھر، نظر باپ نہیں نہ آتا، تو جانتے ہو نا دادی، خدا نہ کرے کسی کو اللہ نہ ایسا غم دکھائے، دادی ہو دادا ہو بزرگ ہو، کہتے ہیں بچے سے بیٹا تیرا بابا دور گیا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں کرتے ہو؟ آپ کے دل میں ایک درد ہوتا ہے کہ 4 سال کا بچہ اس غم کو برداشت کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں رکھتا۔ شیعہ ایسے ہی نہیں روتے، آل محمد کی محبت میں ایسے ہی نہیں روتے۔ خدا کی قسم، جو غم آپ 4 سال کے بچے سے چھپاتے ہیں، اگر کسی کے باپ کا جنازہ عزت و احترام سے بھی اٹھے تو بچوں کو دور کر لیتے ہو۔ خدا کی قسم، کائنات میں کربلا میں انداز بدل گئے۔ 4 سال کی سکینہ ہے اور بابا کا کٹا ہوا سر ہے۔ اب یہ جملے کہتے ہوئے جگر پھٹتا ہے، خدا کی قسم کائنات میں ایسی بیٹی کہاں ہوگی کہ بیٹی ہے اور گلے میں رسی ہے۔ میں کیسے یہ جملے پڑھوں؟ گلے میں رسی ہے اور قاتل کا دربار ہے۔ جملہ بدل دوں، کائنات میں کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ مقتول کے رشتہ دار قاتل کے سامنے پیش ہوں؟ عجب انداز ہے، آل محمد کی مظلومیت کی انتہا ہے۔ باپ کا قاتل تخت پر ہے اور مقتول کے رشتہ دار قید میں ہے، اور ایسا انداز ہے کہ روایات کی شکل میں یہ واقعات آ گئے۔ میں نے علامہ ملبوبی کی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا، کہتے ہیں اس کے پہلو میں غیر مسلم بیٹھا ہوا تھا، یزید کے پہلو میں۔ اللہ جانے کتنی دیر آل محمد کا یہ لٹا ہوا قافلہ اسرائے کربلا کھڑے رہے۔ اب بتاؤں کتنی دیر کھڑے رہے کہ پہلو میں کھڑے بیٹھے ہوئے اس غیر مسلم نے کہا یزید یہ کون ہے؟ کہتا ہے قیدی ہیں۔ کون ہیں؟ کہتا ہے باغی کے رشتہ دار ہیں۔ کہتا ہے مجھے نہیں پتا تیری ان سے کیا دشمنی ہے، انہیں جو جی میں آئے سزا دینا، لیکن اس 4 سال کی بچی سے کہو بیٹھ جائے۔ اس 4 سال کی بچی سے کہو بیٹھ جائے۔ کہتا ہے تجھے اس بچی پہ ترس کیوں آیا؟ کہتا ہے ذرا اس بچی کے قدموں کو نظر کر، قدموں پہ نگاہ کر، بڑی تھک گئی ہے، کبھی دایاں قدم اٹھاتی ہے کبھی بایاں، جب قدم اٹھاتی ہے زمین خون سے رنگین ہو جاتی ہے۔ اب ملعون متوجہ ہوا، کہتا ہے عمر سعد یہ بچی کون ہے؟ کہا گیا حسین کی بیٹی ہے۔ کہتے اس بچی کو آزاد کرو۔ گلے سے رسی اتاری گئی،
اب سوچنا روایت مستند ہے، اشارہ کرتا ہے بچی آ گیا بچی آگے آ رہی، آگے ڈری ہوئی سہمی ہوئی، نہیں میرے پاس اب وقت نہیں، لیکن خود سوچنا کہ سامنے بابا کا قاتل ہو، تخت کی سیڑھیوں پہ ایک تشت ہو، تشت پہ ایک کپڑا ہو، اور سامنے باپ کی بیٹی کھڑی ہو، 4 سال کی بچی۔ اب سوچنا منظر کیا ہوگا، پیچھے بیبیاں ہیں، درمیان میں سکینہ ہے، اور سامنے تخت ہے اور تخت کی سیڑھیاں ہیں۔ اب ملعون متوجہ ہو کے کہتا ہے بچی اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے۔ علامہ غلام عسکری نے بھی یہ واقعہ نقل کیا، اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے۔ سکینہ نے چاروں طرف دیکھا، کہتا ہے چاروں طرف نہ دیکھ، بابا سے ملنا ہے؟ ہاں ملنا تو چاہتی ہوں، لیکن بابا کہاں ہے؟ کہوں جملہ، اس نے چھڑی سے تشت سے پڑا ہوا کپڑا ہٹایا۔ اب دعا کرو جیسے سکینہ نے بابا کو دیکھا۔ یہ آل محمد کے گھرانے کا صبر ہے، جیسے ہی بابا کے چہرے پہ نظر پڑی سکینہ سے رہا نہ گیا۔ جانتے ہو کیا کیا؟ بچی دوڑی اور سر کو اٹھا لیا اور کہتی ہیں آغوش میں سر رکھا اور بابا کے لبوں پہ لب رکھ دیے۔ کیا انداز محبت ہے، کبھی بابا کے رخسار، کبھی بابا کے لب۔ اور پتہ ہے سکینہ رو کے کیا کہہ رہی تھی؟ کہتی ہے بابا اکبر کے قاتل سے جو جی چاہے سلوک کرنا، بابا قاسم کے قاتل سے جو جی چاہے سلوک کرنا، لیکن بابا شمر کو معاف نہ کرنا۔ بابا میں جب بھی رونے کا ارادہ کرتی ہوں، کبھی مجھے تماچے مارتا ہے، کبھی میرے دور چھینتا ہے، کبھی مجھے گھوڑے کے ساتھ۔ الا لعنت اللہ علی القوم۔ خدایا انہی روتی آنکھوں کے ساتھ اس بی بی کی مظلومیت کا واسطہ حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمان کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔